بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ دراصل کچھ اعتراض ہے جو ہمارے لوگ قرآن مجید پہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے نتیجے میں خود مسلمان بھی کسی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ اس اعتراض کے نتیجے میں جب کوئی تشفی بخش جواب نہیں پاتے تو اپنے اعتراض میں اور زیادہ قوی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ دراصل یہ ہے کہ ایک الزام لگایا جاتا ہے قرآن مجید پہ کہ قرآن مجید میں ایک وعدہ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا وعدہ ہے، اس لیے کہ وہ جو وعدہ بیان کیا گیا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا اس دنیا میں۔ اور وہ وعدہ یہ ہے، میں اس کی وعدے کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیات پیش کرتا ہوں، جس کی بنیاد پہ معترضین یہ پیش کرتے ہیں ان آیات کو اور کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے ایک وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دراصل وہ وعدہ کیا قرآن مجید میں، اور قرآن میں وعدہ نقل ہوا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایمان والوں کی نصرت ہم پر لازم ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ شورى میں، سورہ مومن میں یہ الفاظ آتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی، اور اس دن میں بھی مدد کریں گے کہ جب گواہی کا دن ہوگا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ آخرت کے دن یہاں مراد ہے۔ تو یہ اعتراض اور سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قرآن نے تو یہ وعدہ کیا اور باقاعدہ وعدہ اس بات کو بیان کیا کہ ہم اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور ان کی نصرت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، یعنی ہم پر واجب ہے کہ ہم مدد کریں اہل ایمان کی۔ مگر یہ کیا صورتحال ہے کہ پچھلے کئی 100 سال سے مسلم امہ اور تمام اکثر و بیشتر جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ملکوں کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں نصرت ان کی ہو رہی ہے، اور اس کے برعکس جو ہیں وہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ خائب و خاسر موجود ہیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اہل ایمان کی مدد کروں، اور یہ کہا کہ دنیا میں مدد کروں گا اور ان کی راحت میں مدد کروں گا، تو پھر یہ کس قسم کا وعدہ ہے جو دنیا میں پورا نہیں ہو رہا؟ تو دیکھیے اس میں بھی سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو میں اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور خود وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو وعدہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تمام مومنین سے ہے، یعنی جیسے یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ حقًا علینا نصر المومنین، بلکہ یہاں مراد رسولوں کے جو پیروکار ہیں، جو رسولوں کے سامنے اور ان کی زندگی میں ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، ان سے ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ وعدہ کیا ہے کہ رسول جو ہے جب بھی جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کے آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کا فیصلہ کرتا ہے، اور فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرتا ہے، اور جو لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اور یہ جو کان حقًا علینا نصر المومنین کے الفاظ ہیں، یا یہ الفاظ ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، فی الحیاۃ الدنیا، تو یہ اصل میں ان اہل ایمان سے متعلق ہے کہ جو رسولوں کے ان کے اپنے زمانے میں کے فالوورز ہیں، جنہوں نے رسولوں پر ایمان لایا، ایمان لے کے آئے اور پھر رسولوں کے پیروکار بن گئے۔ اس کا تعلق عمومی مسلمانوں سے ہے ہی نہیں، یہ ایک قانون رسالت کے ذیل میں جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، جو میں اکثر اپنے ان گفتگوؤں میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ بات بالکل واشگاف الفاظ میں بہت جگہ پہ بیان ہوئی ہے کہ رسول جو ہے وہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو خدا کا ایک ایسا نمائندہ بن کے آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا، جس کے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ قوم اگر وہ اس کو انکار کر دے جانتے بوجھتے ہوئے تو وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، یا آسمان کے ذریعے سے عذاب آ جاتا ہے، اور یا پھر اہل ایمان کی تلواروں سے اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اہل ایمان ہیں جو پیغمبر کی زندگی میں اس کے پیروکار بنتے ہیں، یہاں ان کی نصرت مراد ہے۔ یہاں پہ اس کو جنرلائز کرنا اور پھر اس توجیہ میں مبتلا ہو جانا کہ ہم ایمان والوں کے بارے میں یہ سوال پیدا کرتے ہیں شاید ہم لوگ اہل ایمان ہی نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا، یا دوسری طریقے پہ یہ سوال ہمارے ہاں جو معترضین پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ وعدہ ہی جھوٹا ہے کیونکہ جتنے بھی مسلمان یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی بھی مدد نہیں کر رہا۔ تو یہ پھر سوالات اور یہ مشکلات پھر پیدا نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہم پھر یہ جان لیں گے کہ یہاں پہ جو مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ جو اہل ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ان کی نصرت کا معاملہ بیان ہوا ہے، اس کا تعلق ان خاص اہل ایمان سے ہے جو رسولوں کی زندگی میں ان پر ایمان لے کے آتے ہیں اور پھر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل ذہن نشین کر لینا چاہیے، اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ قرآن کا جو یہ وعدہ ہے یہ کوئی عمومی وعدہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ ہے ہی نہیں جس کا کوئی دفاع کیا جائے، یہ ہے ہی
عام طور سے صحابہ کے حوالے سے یا جو بھی رسولوں کے صحابہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ وعدہ ہے، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ وعدہ ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں تاریخ میں بھی، اور خود قرآن نے جو ہے تاریخ بیان کی ہے اس سے بھی، کہ جو بھی رسول کے ساتھی ہوتے ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی نصرت کے پھر مستحق ٹھہرتے ہیں، اور عملاً ان کی نصرت ہوتی ہے، اور ہم نے اس نصرت کو ہوتے ہوئے تاریخ میں دیکھا ہے۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اس خاص قانون پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس خاص قانون پر دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیز بیان کر رہی ہے آیت خاص طور سے اسی قانون کا حوالہ ہے، اور وہ قانون رسول کے ساتھیوں سے متعلق ہے، نہ کہ تمام اہل ایمان سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔